الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. اے ایمان والو، اللہ کے حضور سچی توبہ کرو. کچھ بعید نہیں کہ تمہارا پروردگار تمہاری برائیاں تم سے جھاڑ دے اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. آمنت باللہ وبآیاتہ. معزز سامعین و ناظرین، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے. توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں، اور شرعی اور اصطلاحی معنی کسی گناہ سے باز آنے کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ گناہ ہیں. اس لیے کہ آج کل عام طور پر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا چیز گناہ ہے اور کیا چیز گناہ نہیں. اس لیے لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ انسان علم حاصل کرے اور معلوم کرے کہ کون کون سی چیزیں گناہ ہیں اور کون سی گناہ نہیں ہیں. رب العالمین کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کسی نئی بات کا پیدا کرنا، یہ سب گناہ کہلاتا ہے. وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے کرے، مثلا حسد ہے، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور اسی طرح بدخواہی وغیرہ، چاہے انسان یہ کھلم کھلا کرے یا چھپ چھپا کر کے کرے، یہ سب چیزیں گناہوں کے اندر داخل ہیں اور ان کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ، یعنی ظاہری اور چھپے ہوئے ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو. معزز سامعین، یاد رکھیں کہ گناہوں سے توبہ کرنا فرض ہے، اور قرآن اور حدیث میں گناہوں سے توبہ کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی، کیونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ کرنے کا مادہ رکھا ہے. اس لیے انسان سے گناہ ہو جانا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو اور توبہ کرنا. رب العالمین کا ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور اے مومنو، تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو. معزز سامعین، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام انسان خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں. ایک حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص جیسا ہے کہ جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. توبہ کا وقت موت سے پہلے تک ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، مرنے سے پہلے تم سب اللہ کے سامنے توبہ کرو. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک بندے کی توبہ قبول کرتا ہے
جب تک کہ موت کی کیفیت بندے کے اوپر طاری نہ ہو جائے۔ معزز سامعین، توبہ کی قبولیت کی شرطیں جو ہے بہت ساری کتابوں کے اندر ذکر کی گئی ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم بھی ہیں۔ اور وہ شرطیں یہ ہیں کہ سب سے پہلے انسان کو اپنے گزشتہ گناہ کے اوپر اور اپنے گزشتہ عمل کے اوپر ندامت اور پشیمانگی ہو، اور اس کے ساتھ جو فرائض اور واجبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے چھوڑے ہیں تو ان کی قضا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ کسی کا مال وغیرہ ظلماً اگر اس نے لیا ہو تو اس کو واپس کرے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ کسی کو ہاتھ یا زبان سے اس نے ستایا یا تکلیف پہنچائی ہو تو اس سے معافی مانگے۔ اور 5ویں شرط یہ کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کرے۔ اور 6ویں شرط یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اپنے نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت اور اطاعت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ خلاصہ یہ کہ ہم اپنے جسم کو گناہوں سے بچائیں اور رب العالمین کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس بات پر ہماری ہر وقت نظر رہے کہ ہم کسی گناہ کا بھی ارتکاب نہ کریں۔ ہم صبح اٹھے تو دل میں یہ نیت ہو کہ مجھے آج کوئی گناہ نہیں کرنا، اور پھر صبح سے شام تک سارا دن اس کوشش کے اندر لگے رہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، اور کان سے کوئی گناہ نہ ہو، شرمگاہ سے کوئی گناہ نہ ہو، ہاتھ پاؤں سے کوئی گناہ نہ ہو۔ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لو۔ معزز سامعین، کہ اللہ رب العزت کا کس قدر احسان ہے کہ اس نے اس طرح نہیں فرمایا کہ بالکل گناہ ہی نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بار بار توبہ کرنے سے کیا فائدہ، کیونکہ ہم سے پھر جو ہے گناہ ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ کہ یہ جو بات آپ کہتے ہیں تو اس کا اطلاق اپنے بدن کی بیماریوں کے اوپر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو بار بار علاج کرتے ہیں، تو وہاں کیوں یہ نہیں کہتے کہ بھئی بار بار علاج کرنے کا کیا فائدہ، کہ جب بار بار بخار آتا ہے، بار بار بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر بار بار علاج کس لیے کریں؟ وہاں تو انسان جو ہے بار بار علاج کرتا ہے اور اچھے سے اچھا حکیم اور ڈاکٹر تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو گناہ ہونے کے اوپر جو ہے یہ کہنا کہ بار بار توبہ کرنے کا کیا فائدہ، یہ صرف شیطانی وسوسہ ہے۔ اس لیے شیطان کے وسوسے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کے لیے حاضر ہو جائے، اس لیے کہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ وہ توبہ کرنے کے اوپر خوش ہوتے ہیں، ناراض نہیں ہوتے ہیں، اور ایسے انسان کو وہ اپنی رحمت کے اندر ڈھانپ لیتے ہیں کہ اس کی طرف گناہ کرنے کے بعد رجوع کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پکی اور سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔